السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دعا ابصار۔ وی نیوز میں آج ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ ہیں آج موجود نصرت صاحب، جن سے ہم آج مزید بات کریں گے کہ آج کل کے جو حالات ابھی کیا مزید سنگین ہونے جا رہے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں مزید انٹینس ہو رہی ہیں، تو آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو گزشتہ دنوں میں کچھ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں ان کی اوپینین ہے اور کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے دیکھا کہ اب پھر سے سیاسی میدان میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ اور ججز کی بھی آپس میں کوئی نہ کوئی بیک اینڈ فورتھ چلتی رہتی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت پرابلمس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہر ایپیسوڈ میں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے چیزیں خراب ہوں، لیکن فی الحال تو کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، آپس کی بات ہے، برا نہ ماننا۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ مجھ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن رب کریم رحمان ہے، رحیم ہے، رحام نہیں، رحمان اور رحیم ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی پریشانی پہ رب نے کچھ کرم کر دیا ہے۔ یہ شور شرابے پہ مت جائیں۔ انجام کیا ہوا ہے؟ انجام یہ تھا، آج سے تو تقریباً 3 ہفتے سے مستقل ہم سوچ رہے تھے یا ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے۔ کہ پاکستان کا آئین خطرے میں کیوں ہے بھائی؟ کہ ایک اسمبلی پنجاب، اس کے ہائی الرٹ 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہو رہے، اس لیے آئین خطرے میں پڑ گیا۔ تو میرے جیسے لوگ یہ روتے تھے کہ یار اگر یہ آئین خطرے میں پڑ گیا ہے تو اس کو بچانے کی صرف 3 رکنی بینچ نے کیوں ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لی ہے؟ باقی جو ججز حضرات ہیں خدا نخواستہ سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی تو آئین کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ کیا وہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں؟ تو اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لاسٹ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا، میں نے کہا دعا ہمارے ججز نے ایک زیادتی کر دی ہے، یہ سیاستدانوں کی وکٹ پہ چلے گئے، کیونکہ اگر آئین کا تحفظ ہی مقصد تھا تو 90 دنوں کے الیکشن تو پھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی ہونے چاہیے تھے۔ بالکل۔ وائی پوٹنگ سو مچ ایمفیسس اونلی اینڈ اونلی آن پنجاب اسمبلی؟ تو ایک اس میں آئین کا تحفظ نہ رہا، ایک صوبے میں جلد از جلد انتخابات کروانے کی ضد آ گئی۔ تو جب ضد آ جائے تو جواب میں بھی ضد آتی ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر وہ حتیٰ کہ شہباز شریف جیسے لسٹ سے جی حضوری ہے، بنیادی طور پر بڑے جی حضوری قسم کے آدمی ہیں شہباز صاحب، ہر ایک سے بنا کے رکھنا، اگرچہ ہر ایک سے بنا کر رکھنا ان کا جو سٹائل ہے وہ مجھے وہ انگریزی کا یاد دلاتا ہے کہ فرینڈس ٹو آل اینڈ سنسیئر ٹو نن۔ ڈپلومیسی رکھنے کے لیے۔ ڈپلومیسی کیا، بس یہ کہ ڈنگ ٹپاؤ، سیدھا سادہ بیسیکلی کاروباری آدمی ہے نا، کہ یار کم تے چلاؤ اور نکلو اور جی نہ تاڑی گل نہ ساڈی گل اگے ودی ہے، یہ وہ والا اپروچ۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ جب یہ ان کی وکٹ پہ گئے تو انہوں نے پھر سیاسی کارڈز کھیلے، اور وہ سیاسی کارڈز جو تھے وہ آئینی اور قانونی تھے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا پورا ایپیسوڈ میں نے آپ کے ساتھ یہ بات وقف کرنے کو کیا تھا کہ حکومت ایک پائی بھی خرچ نہیں کر سکتی جب تک کہ قومی اسمبلی سے اس کی مطالبات زر کی صورت منظوری نہ ہو۔ ہاں، بجٹ سے ہٹ کر بھی اخراجات ہوتے ہیں، لیکن انہیں بعد ازاں سپلیمنٹری گرانٹس کی صورت میں بجٹ کی منظوری کے دوران انہیں منظور کروا لیا جاتا ہے۔ لیکن اصول یہ نہیں ہے، اصولی طور پر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے حکومت کو قومی اسمبلی سے اجازت لینی ہے۔ ٹھیک، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ سمجھانے کی بنیادی کوشش کی تھی۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ، اندھی نفرت اور عقیدت ہے نا،
اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا یہ نہیں ہو رہا تھا؟ اے آئی جی 27 اپریل تو شہباز شریف توہین عدالت تو فارغ. پھر میں نے سمجھانے کی یہ کوشش کی، التجا کرنے کی کوشش کی ہماری اس گفتگو کے ذریعے کہ یار شہباز شریف اکیلے کو تو آپ توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرا ہی نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے حکم کیا ہے کہ 21 ارب روپے جو ہے آپ الیکشن کمیشن کو دے دیں. شہباز صاحب نے اور ان کی کابینہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم جو مجاز اتھارٹی ہے، اور مجاز اتھارٹی کون ہے؟ قومی اسمبلی، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے ان کے آگے درخواست رکھ دی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں منظور کرتے. تو اب اگر اس کی وجہ سے توہین عدالت سے کسی نے فارغ ہونا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب، ان کی پوری کابینہ، اور معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام حضرات اور خواتین جنہوں نے اس مطالبہ زر کو نامنظور کیا وہ سب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. تو آپ ان سب کو فارغ کر کے توہین عدالت میں، جس میں شہباز صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، تو چلیں جی مسلم لیگ نون کی تو چھٹی ہو گئی، ساتھ میں پیپلز پارٹی کے جوان سار رہنما بلاول صاحب بھی تو ہیں. ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، یعنی سیاسی اعتبار سے ابھی تو آئے ہیں، یعنی وہ تو ابھی تو بہت نیو ہیں اس فیلڈ میں. وہ بھی جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اور ان کی جماعت کے لوگ بھی جائیں گے. تو آپ ان سب کو اگر آپ فارغ کر دیں گے تو باقی کون رہے گا؟ مرزا یار کی طرح پھر تو تحریک انصاف ہی گھومے گی نا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا سیاست میں. تو آپ کو لگتا ہے کسی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے یہ سب؟ اقتدار، اختیار کہ ہم، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں پہ بری روایت ڈال چکے ہیں. وہ پہلے آئے تھے بڑے اہتمام سے ریاست کو ماں بنانے، افتخار چودھری صاحب، ان سے نیکسٹ لیول پہ چلے گئے جناب ثاقب نثار صاحب جی. اب وہ بھول گئے. ہمارے ہاں اقتدار کی 3 قوتیں ہیں بی. ایک اندیکھی قوت ہے جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اصلی تو قوت ان کے پاس ہے جو جانتے ہیں سب کے کون ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ مل جائیں، اور ایک نظر آنے والے ہیں یہ جو وزیر اعظم کہلائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل. فرض کریں وہ پارٹی جس کے پاس اصل قوت ہے وہ نظر آنے والوں کے ساتھ مل گئی، شہباز اینڈ کمپنی کے، تو تیسرا ستون کمزور ہو جاتا ہے. اگر اس ستون کے ساتھ مل جائیں تو یوسف رضا گیلانی بآسانی گھر بھیجے جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ذلیل و خوار کر کے باہر بھیجا جا سکتا ہے. تو اس دفعہ وہ ایکویشن نہیں بن رہی تھی، اور وہ ایکویشن اتنی کمزور تھی کہ چیف جسٹس صاحب بھی صرف اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جو ہیں آئین کو بچا رہے تھے بیچارے. بہت بھاری بوجھ ہے نا، تو تنہا 3 کندھوں پہ تو نہیں اٹھایا جاتا. اور آپ نے جو سٹارٹ میں کہا کہ آئین بچانا صرف ان 3 ججز کا تو کام ہے نہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ یہی غلطی کر لی نا. ان کے لیے بہترین راستہ یہ تھا کہ وہ فوری فرصت میں جیسے ہی مطالبہ ہوا تھا فل کورٹ کے آگے رکھ دیتے، بلکہ کوشش کرتے کہ خود ہٹ جاتے، کہتے لے جی یہ دوسرے ججز سے فیصلہ کروا لے. کیا یہ واقعی 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے. آپ اچک کے جو ہے جب آپ خود محافظ بن جائیں، اور آپ کا جب یہ بلڈ ہو رہا ہو، تو ذاتی طور پر میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں اس کو ایک قبیح فعل سمجھتا ہوں، لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو ریکارڈ کرنا. لیکن بھیا جب سے ریاست بنی ہے، ریاست کے مخبر ہوتے ہیں، آج سے نہیں، بادشاہوں کے زمانے میں. یہ لفظ اخبار نویس کیا ہے؟ اخبار نویس اصل میں مخبر ہوتا تھا. وہ لوگوں میں گھل مل کر معلوم کر رہا ہوتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ پھر روزانہ لکھتا تھا جس کو کہا جاتا تھا روز نامچہ،
اس روز نامچے کو جلد از جلد دربار تک پہنچانے کے لیے ڈاک کا نظام ہوتا تھا کہ تازہ دم گھوڑے جو ہیں وہ ٹک 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 جلد از جلد اسی لیے جب آپ یہ جی ٹی روڈ پہ سفر کرو آپ کو راستے میں سرائے نظر آئیں گی، وہ پانی کا وہ نظر آئے گا، تو اس وقت سے چل رہا ہے۔ جو نئی چیز اب آئی ہے وہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہے تو فعل قبیح، لیکن ہر دور کے حکمران یہ نگاہ رکھ کے تاکہ جھانکی کرتے رہے ہیں، لیکن اس گفتگو کو منظر عام پر لانا بڑے اسٹریٹجک انداز میں ڈیمیج کرنے کے لیے، جو یعنی افسوس کی بات ہے مدر ان لا کی گفتگو رافعہ بی بی کے ساتھ آنا، اس کے عین ایک دن بعد خواجہ طارق رحیم صاحب کی گفتگو کا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آنا، تو اس میں دفاع مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ سیلف لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا جو ہے یہ قابل مذمت فعل ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، آپ اس طرح ٹیپ نہیں کر سکتے فون۔ ارے بی کرائم شرائم دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، غلام اسحاق خان صاحب نے 2 حکومتیں توڑیں، اس میں جب وہ تقریر کرتے تھے حکومت توڑتے ہوئے صدر صاحب 8ویں ترمیم کے تحت، تو وہ مختلف جرائم گنواتے تھے، ان میں زیادہ زور جو ہوتا تھا وہ کرپشن پہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد فاروق لغاری صاحب نے بھی بی بی کی اپنی ہی جماعت کی وزیر اعظم کی حکومت برطرف کی۔ اب ان تینوں برطرفیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں ہٹیں ہوئیں، وہاں پر جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی ہم نے کیوں توڑی، تو ایک صحافیوں کی فہرست دی جاتی تھی کہ جی حتیٰ کہ یہ حکومتیں اتنی بری تھیں کہ یہ ان لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی تھیں۔ اس بد نصیب کا نام ان تینوں فہرستوں میں شامل ہے، یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ 3 حکومتوں کی برطرفی میں باقاعدہ لوگوں کے نام لے کر یہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے کہ ان کے ٹیلی فون مستقل ریکارڈ ہوتے تھے۔ اس کے بعد کتنی حکومتیں آئی ہیں، کتنے سو موٹو بھی لیے گئے ہیں۔ کیا افتخار چودھری صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے جو سو موٹو کی انہیں علت میں تو کہتا ہوں لاحق تھی، یہ جرأت دکھائی کبھی کہتے کہ بھائی یہ کیا کرتی ہے ہماری ریاست، لوگوں کے فون کیوں سنتی ہے، مجھے بتائیں یہ سسٹم کیا ہے؟ تو بھائی اگر آپ ہی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور اب آپ کی گفتگو جو ہے وہ حشر نشر ہو رہی ہے، تو میں اس میں کیا کروں؟ تو وہ شکوہ تو نہیں بنتا نا پھر۔ بھائی ہم تو ویسے ہی بے اختیار لوگ ہیں، ہم تو رعایا کے عام لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھو، ہم سب کو انہوں نے آڈیو لیکس میں لگا دیا، اور یہ بھی پہلو ہے، یہ میں آج سوچ کے آیا تھا، مجھے امید تھی کہ آپ ذہین ہو اور مجھ سے سوال کرو گی، اور آپ ذہین ثابت نہ ہوئی۔ ہمیں اس طرف لگا کے نا اس تماشے میں آڈیو لیکس اور فلانے اور شہباز شریف کی نااہلی ہو رہی ہے یا نہیں، ایک اتنی عجیب و غریب واردات ہوئی ہے جو ہمارے میڈیا میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے افراد تھے 32۔ وزیر اعظم تھے ان کے سردار تنویر الیاس صاحب کو وہاں کی عدالت جو ہے نااہل قرار دیتی ہے۔ ارے بھیا اس کے بعد بہت آسان تھا، بھاری بھرکم اکثریت ہے، عمران خان صاحب ایک اور بندے کا نام دیتے، وہ دوسرے دن کھڑا ہوتا اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو جاتا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا۔ پہلے بات چلی کہ وہاں کے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اپنا دھڑا بنا لیا، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم میں نامزد کروں گا۔ وہ بھی ایک دھوکہ تھا، یوں کر کے ایک بندہ برآمد ہوتا ہے
جس کا نام ہے چودھری انوار الحق، وہ عمران خان صاحب نے اس کو نامنیٹ نہیں کیا، ٹھیک، اور وہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور ان کی حمایت میں ووٹ ڈالنے والوں میں مسلم لیگ نون بھی شامل، پیپلز پارٹی بھی شامل۔ ویسے ایک دوسرے کے گریبان انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں۔ ویسے میں اور آپ کو بات کریں گے تو میں کو بات کروں گا، وہ تحریک انصاف کے حامیوں کو پسند نہیں آئے گی تو وہ مجھے برا یعنی بھلا کہیں گے، نواز شریف کے حامیوں کو پسند نہیں آئے گی، وہ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ ویسے تو ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہو، ان صحافیوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہو جو تمہاری پسند کی بات نہیں کرتے، لیکن تمہاری جماعتوں کے نمائندے متفق ہو کر آزاد کشمیر کا ایک وزیر اعظم منتخب کر لیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ایک نیا ماڈل بن گیا ہے۔ دیکھیے آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے نا، تو حساس خطے پر نگاہ رکھنے والے جو ہیں وہ پھر حساس علاقوں میں تجربے بھی کرتے ہیں، اور یہ تجربہ بہت پہلے 2017 میں ایک اور حساس صوبے بلوچستان میں ہوا تھا، جہاں پہ راتوں رات مسلم لیگ کی اکثریت ختم ہو گئی تھی اور باپ نے باپ پارٹی بنا دی تھی۔ تو خدا کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی آئندہ سیاست میں کتنے انوار الحق تیار ہو رہے ہیں۔ سر اسی بات پہ ہم آج کی ڈسکشن کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگلے ہفتے بھی ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوں گے، لگ تو نہیں رہا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ نہیں، لیکن چیزیں بہتر تو نہیں ہو رہی، لیکن سیاستدان آنے والی تھان پہ آ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ نصرت صاحب آج کی ایپیسوڈ کے لیے۔ وی نیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ کامنٹس میں ہمیں بتاتے رہیں کہ آپ کو آج کی ڈسکشن کیسی لگی، اور کیا آنے والے وقت میں جو چیزیں ہونے والی ہیں آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں۔ ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کر ضرور اس بارے میں بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک میں ہوں دو آبسار، اللہ حافظ۔